إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے. بہت جلد ہم اس کی برکتیں لوٹنے والے ہیں انشاءاللہ. اور وہ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس بار موجود نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اس کے بالکل قریب آ کر اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو اس رمضان میں نیکیاں کمانے کا موقع نہیں مل پایا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث پاک کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ یقیناً محروم ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ صرف اس کا فضل و کرم ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کو ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکیں. اور رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خاص وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ وجہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو رمضان شریف میں روزے کی ایک حکمت، ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام بھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے اور رحمت کے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. یہ سب انتظام ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ ہم متقی ہو جائیں. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تاکہ ہم جہنمیوں والے کام نہ کریں. جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ ہم جنتیوں والے کام کریں. شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں. اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. یہ رمضان کا مطلب ہے. تو رمضان کا مطلب صرف ایک فارمیلٹی نہ سمجھیے گا کہ ہاں بس صبح سحری کرنا ہے، شام کو افطار کرنا ہے اور اس کے بعد رات کا کھانا کھانا ہے اور پھر اسی طریقے سے روزہ چلے گا. اس کو اپنے آپ میں نیکیوں کی عادت ڈالنے کا ایک مہینہ اور ایک ذریعہ سمجھیے گا کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں کا یوز ٹو بناؤں گا، نیکیوں کا عادی بناؤں گا. یہ مہینہ، اس کی حکمت یہ ہے. تو اب نیکیوں کی عادت کیسے بنے گی؟ نیکیوں کی عادت ایسے بنے گی کہ وہ نیک کام جو ابھی تک آپ نہیں کرتے تھے انہیں کرنا شروع کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن نہ لیں. شروعات جو ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے ہمیشہ، تاکہ آپ اس کو نبھا سکیں، آپ اس کو کیری آن کر سکیں. ہمیشہ شروعات ایسی ہی کرنی چاہیے. ایک بارگی شروع میں جوش میں آ کر کے یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. نہیں، شروعات چھوٹی ہی رکھیں تاکہ آپ اسے کنٹینیو کر سکیں. جیسے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کے عادی نہیں ہیں
سارا سال گزر جاتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور پورے 11 مہینے میں قرآن بھی ختم نہیں ہو پاتا، تو ظاہر ہے یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اب اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں اور تھوڑی سی ہی تلاوت کریں۔ میں کہتا ہوں یہ نہ سوچیں کہ میں اب روزانہ 1 پارہ ہی تلاوت کروں گا، آپ شروعات چھوٹی کریں، آپ 1 رکوع سے شروعات کریں کہ میں روزانہ 1 رکوع ہی تلاوت کروں گا، لیکن اس نیت سے کریں کہ اتنا کم رکھیں آپ کہ اس کو کنٹینیو کر سکیں پورے سال۔ کبھی کسی وجہ سے بیچ میں 1-2 دن چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، پھر اس کو ریزیوم کریں، پھر سے اس کو جاری کریں، پھر سے اس کو کنٹینیو کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے۔ 1 مرتبہ جماعت سے جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن جماعت چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ ایک تو توبہ کرنے سے معاف ہوگا، دوسری دوبارہ جماعت سے نماز پابندی پڑھنے سے ہی یہ گناہ معاف ہوگا۔ تو اب اپنے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بنائیں رمضان شریف میں۔ اگر آپ 1 وقت کی بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو کم سے کم 1 وقت 2 وقت کی اپنے آپ کو پابند بنائیں، جس وقت آپ آسانی سے آ سکتے ہوں، جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب میں جو لوگ آ سکتے ہو مغرب میں ہیں، کیونکہ باقی وقت چلو ظہر اثر مان لیتے ہیں، آپ اپنے کام پر ہوتے ہیں، اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ یہی رمضان کی حکمت ہے، کیونکہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر رمضان آئے چلا جائے، ہمارا شیڈول چینج نہ ہو، ہماری روٹین چینج نہ ہو، مراد یہ کہ اس میں ہماری کچھ نیکیاں نہ بڑھیں، تو یوں سمجھیے کہ رمضان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اور اللہ ہی جانے کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ جب چینجنگ آئے گی تو مغفرت کے چانسز بڑھیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور خاص مسئلہ آپ کو بتانا تھا، وہ بھی سن لیں آپ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ہی ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں 1-2 دن 3 دن 4 دن کے لیے، جو ٹیمپریری انسان بیمار ہوتا ہے، سک ہوتا ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے، یا ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں کچھ خاص ایسے دن آتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ جس کے پچھلے سال کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوں اور وہ اگلے سال کبھی رمضان کا روزہ رکھے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے قضا نہیں کرے گا، یہ رمضان کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے، سسپینڈ رہیں گے۔ جب تک پچھلے سال کے قضا نہیں ہوں گے یہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ خیال رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ یہ رد ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، رمضان کے روزے آپ کے ادا ہو جائیں گے، لیکن جب تک پچھلے قضا ادا نہیں ہوں گے یہ قبول نہیں کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرض کا ادا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا، اس کا ثواب ملنا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ آپ خود بھی اگر آپ کے پچھلے یا پچھلے چھوٹے ہوں کبھی رمضان کے روزے تو ہمیشہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں۔ اچھا، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، اب جیسے رمضان محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں 2 دن کے لوگ روزے رکھتے ہیں نا، 9 اور 10 محرم کے، اس میں آپ وہ قضا کے روزے رکھ لیں۔ شب معراج آتی ہے، اس موقع پہ روزے رکھتے ہیں، اس میں قضا کی نیت کر لیں۔ شب برات میں 2 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں قضا کر لیں۔ سال میں کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ اس میں چونکہ انسان اگر اکیلا روزہ رکھے تو تھوڑا سا اسے دقت ہوتی ہے، گھر پہ سارے لوگ کھا رہے ہوں اور بیچارہ اکیلا روزے سے ہو تو دشواری ہوتی ہے، لیکن جب ایسے وقت آتے ہیں نفل روزے رکھنے کے تو عام طور سے گھر کے زیادہ سے زیادہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ روزہ رکھیں، اگر ان کے ادا ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ قضا کی نیت سے روزے رکھیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رہے، اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں، کیونکہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ روزے چھوٹ جاتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے تو وہ ادا ہی نہیں کرتی ہیں، سوچتی ہیں اب جیسے نمازیں معاف ہوتی ہیں ان حالتوں میں روزے بھی معاف ہیں، ایسا نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں ان دنوں میں لیکن روزے معاف نہیں ہے، روزے کی قضا آپ کو کرنی ہے اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔